بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب اور تسلسل سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس حوالے سے دوسری گفتگو جس میں ہم عرب، اس کا محل وقوع، اس کی قومیں، اس کا جغرافیہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ربانی پیغام لے کر دنیا میں آئے، اس کو سمجھنے کے لیے عرب کے جو بعثت سے پہلے کے حالات اور اس وقت کے حالات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان حالات کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ عرب کے لغوی معنی صحرا کے ہیں، بے آب و گیا زمین، ریگستان، جہاں آبادی نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو، ایسی جگہ۔ عرب مشرق میں اس کے خلیج عرب اور جنوبی عراق، مغرب میں اس کا بحر احمر اور جزیرہ سینا ہے، جنوب میں اس کا بحر عرب ہے جو بحر ہند تک پھیلا ہوا ہے، اور شمال میں شام اور شمالی عراق کا کچھ حصہ موجود۔ جزیرہ نما عرب دنیا کے وسط میں واقع ہے اور اپنی طبعی اور جغرافی اعتبار سے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف صحرا اور ریگستان میں گھرے ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت ایک قلعے کی ہو چکی تھی جو بیرونی قوموں کی حملوں سے محفوظ تھی۔ اس بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کی آماجگاہ بھی بن گئی آہستہ آہستہ، تجارت، ثقافت اور فنون اور مذاہب کے لین دین کا مرکز بھی عرب رہ چکا تھا۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ سے مراد وہ قومیں ہیں عرب کی جو ناپید ہو چکی تھی، جن کے نام تو موجود تھے لیکن نشان کوئی باقی نہیں تھا، جن نسلی اعتبار سے ختم ہو چکی تھی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جیسے قوم سمود، قوم عاد اور عمالقہ وغیرہ۔ دوسری جو قسم ہے عرب اقوام میں سے وہ ہے عرب عاربہ، جو یحرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے تھے، اور یہ قحطانی نسل کہلاتے تھے۔ ان کے پھر بہت سارے قبائل تھے جن کا ذکر ہمیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد عرب مستعربہ ہے۔ عرب مستعربہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ چلے آگے ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، اور ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے سلسلے میں ایک شخص گزرا جس کا نام عدنان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی شجرہ نسب ہے، وہ بھی عدنان نامی شخص پر جا کر رک جاتا ہے۔ وہ کہ محدثین کچھ آگے بھی اسماعیل علیہ السلام تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلاتے ہیں۔ حضرت جو عرب مستعربہ ہیں ان کے جد اعلیٰ، ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے جو دریا فرات کے مغربی ساحل کے کونے پر واقع ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑھے، لیکن قرآن بھی جس کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے گھر والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی قوم نمرود جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں سے پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت کر کے وہ سب سے پہلے حران گئے اور پھر حران سے فلسطین میں انہوں نے اپنی پیغمبرانہ دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنایا، اور پھر وہاں ان کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر پھر وہ مصر چلے گئے، اور وہاں پر کچھ ایسے حالات ہو گئے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور خاتون جن کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا، جو فرعون کی بیٹی تھی، وہ ان کی زوجیت میں آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مصر سے دوبارہ فلسطین تشریف لائے، اور یہاں ان کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی
جن کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کچھ ایسے حالات ہو گئے جس کی بنا پر آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حجاز تشریف لائے اور یہاں بیت اللہ شریف کے قریب ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس زمانے میں وہاں ایک درخت تھا، بیت اللہ شریف موجود نہیں تھا، جس کی تعمیر بعد میں ہوئی اور خود ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن وہاں ان کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا توشہ دے کر، چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی، جس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، پھر دوبارہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ کی طرف آئیں اور 7 چکر لگائے، اور اس دوران میں حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس کا نام آب زمزم ہے، اور پھر وہاں پر آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بڑا معروف واقعہ ہے تاریخی کتابوں میں، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں یمن سے ایک قافلہ آیا، اور جسے تاریخ میں جرہم ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا، اور پھر مکہ کے گرد و پیش میں انہوں نے سکونت اختیار کرنا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 4 بار اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے وہ مکہ تشریف لائے، اور ایک موقع وہ تھا جس کا قرآن بھی ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح سے حکم الہی تھا، لہذا حکم الہی کی تعمیل کے لیے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا سر زمین پر رکھ دیا، قریب تاکہ چھری ان کی گلے پر پھیر دیتے کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا آئی، اور اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں اس فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے رہے۔ اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے وہاں پہ، اور انہوں نے قبیلہ جرہم کی ہی ایک لڑکی سے، ایک معزز گھرانے کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک مرتبہ مکے میں آنا اور ان کی غیر موجودگی میں واپس چلے جانا، پھر اگلی مرتبہ بھی آئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے، پھر جب 4تھی مرتبہ تشریف لائے، جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہی وہ ملاقات ہے کہ جس کے بعد دونوں باپ اور بیٹوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ انہوں نے وہاں اس کی بنیادیں کھودی، دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، یہ پاس باں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی مداد کی جس خاتون سے ہوئی تھی، اس میں سے ان کو 12 بیٹے عطا ہوئے۔ ان کے نام نابد، کیدار، عدیبال، وشام اور اسی طریقے سے بے شمار نام ملتے ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے پھر 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ پھر بڑھتے بڑھتے کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ مکہ میں پھولتی پھولتی گئی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ اسی بنا پر اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کے لوگ ہیں وہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا سلسلہ نسب 21ویں پشت پر جا کر عدنان سے ملتا ہے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پھر ان کے بیٹے نزار، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہیں تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے بھی 4 بیٹے تھے، اور جو 4 ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا، جس میں 2 نام ہمیں بڑے بڑے ملتے ہیں، ایک مدر اور دوسرا ربیعہ۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیس مدر کی جو اولاد ہے وہ 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، ایک قیس اعلان بن مدر اور الیاس بن مدر۔
قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو اوازن، بنو غطفان اور بے شمار قبائل وجود میں ہیں۔ الیاس بن عذر سے تمیم، عزیل، بنو کنایا وغیرہ اور بے شمار قبیلے وجود میں ہیں، جس میں سے ایک بڑا قبیلہ ہمیں ملتا ہے کنانا۔ پھر کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانا کی اولاد ہے۔ پھر قریش میں مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے، اور مشہور قریشی شاخوں کے نام جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں بنو تمیم، زورا، بنو مخزوم، بنو عدی وغیرہ۔ پھر اس میں ایک بڑا نام ہمیں ملتا ہے قصی بن کلاب کا، اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور اسی طریقے سے عبد المناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد المناف کے پھر 4 بیٹے ہوئے، جس میں 4 مزید قبیلے وجود میں ہیں، عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، اور انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک مختصر سی ایک تفصیل تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی، جس میں ہم نے عرب، اس کا محل وقوع اور عرب کی قومیں اور نسلیں بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں ہم یہاں کی بادشاہتیں، سرداریاں اور عرب میں جو مذاہب اس وقت بعثت کے وقت موجود تھے ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔